السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ چل رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صحابہ کا یقین۔ الحمدللہ 3 پارٹ اس میں ہو چکے ہیں، یہ 4تھا پارٹ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جس طرح تیار کیا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہترین طریقے سے آپ نے تیار کیا صحابہ، اور صحابہ بھی ایسے اپنی جان کو قربان کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر اپنی جان کو قربان کرنے والے، اور کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر کہہ دو کہ آگ میں کود جاؤ، ہم ابھی چھلانگ لگا دیں، ابھی کود جائیں گے۔ صحابہ بھی ویسے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، وہ صبح صبح فجر کی نماز پڑھ کر مسجد کے باہر چبوترے پر بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر میں کچھ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے بدری بدری تمہارا مکان جل رہا ہے۔ آپ بولے میرا مکان نہیں جل سکتا۔ ارے آپ کا مکان جل رہا، آس پاس کے لوگوں کے مکان جل رہے ہیں۔ بھلے آس پاس کے مکان جل سکتے مگر میرا مکان نہیں جل سکتا۔ ارے یہ لوگ بولے عجیب بات کر رہے ہیں، خیر چلو یہ لوگ چلے گئے، پورے لوگ آگ بجھانے میں ہیں۔ یہ جو بدری کا لقب ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو لوگ حصہ لیے تھے 313 لوگ، وہ 313 لوگوں میں وہ 313 لوگوں کو بدری کا لقب دے دیا گیا۔ بھلے آس پاس کے مکان جل سکتے لیکن میرا مکان نہیں جل سکتا۔ اب یہ لوگ تو چلے گئے، اب بجھانے میں لگے ہوئے کرنے میں، پھر اور کچھ لوگ بھاگ کر آئے، بولے بدری ارے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا مکان جل رہا، آس پاس کے مکان جل رہے، تمام محلے میں آگ لگ گئی اور آپ یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا محلے میں آگ لگ سکتی، آس پاس کے مکان جل سکتے، لیکن میرا مکان نہیں جل سکتا، میرا مکان نہیں جل سکتا۔ خیر لوگ چلے گئے، پھر آگ بجھائے، آگ پہ قابو پایا گیا۔ جب آگ بجھ گئی تو لوگوں نے دیکھا، بڑی تعجب کی بات ہے، آس پاس کے مکان جل گئے مگر بدری کا مکان نہیں جلا۔ تعجب کی بات، اور اس سے بڑھ کے تعجب کی بات یہ ہے کہ بدری کو معلوم کیسا تھا کہ ان کا مکان نہیں جلنے والا۔ مفسرین یہاں بتاتے ہیں کہ جو مکان آس پاس کے تھے، لکڑیوں کے، گھاس پھوس کے، وہی مکان بدری کا تھا۔ چلو بھائی آس پاس لکڑیوں کے مکان ہے اور بیچ میں کوئی RCC کا مکان ہے، تو آپ اور ہم دیکھ کے یہی بولیں گے تو محلے میں آگ لگ گئی پوری، لگتا ہے وہ ایک مکان بچے جیسا دکھ رہا۔ ایسا نہیں، سب کے مکان جیسے آپ کا مکان بھی ویسا ہے۔ اب لوگ آگ بجھانے کے بعد بدری کے پاس آئے، آ کر بولے تعجب کی بات ہے بدری، آس پاس کے مکان جل گئے، سارے محلے میں آگ لگ گئی، مگر آپ کا مکان نہیں جلا، اور
اس سے بڑھ کے تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم کیسا تھا آپ کا مکان نہیں جلنے والا ہے؟ تعجب کی بات تو یہ ہے، پہلے تو تمام مکان جلے، آپ کا نہیں جلا، لیکن آپ کو معلوم کیسا تھا کہ آپ کا مکان نہیں جلنے والا؟ تو بدری نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے کو ایک دعا سکھا کے کہا، بدری یہ دعا اگر تم صبح پڑھ لو گے تو شام تک کوئی بھی بلا، کوئی بھی بری خبر، کوئی بھی آفت سے محفوظ رہیں۔ اگر یہ دعا شام میں پڑھ لو گے تو کوئی بھی بلا، کوئی بھی آفت، کوئی بھی بری خبر سے صبح تک محفوظ رہیں۔ صبح پڑھو گے تو شام تک محفوظ رہیں گے، شام میں پڑھو گے تو صبح تک محفوظ رہیں گے۔ خدا کی قسم آج صبح نماز پڑھنے کے بعد میں وہ دعا پڑھ لیا تھا، اور بتاؤ میرا مکان کیسے جل سکتا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو سکتی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرا مکان جل ہی نہیں سکتا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے پیشانی پہ بل تک نہیں آیا، کہ انہوں نے بولے میں نے دعا پڑھ لیا، میرا مکان نہیں جل سکتا۔ ایسا اطمینان، ایسا یقین، ایسا ایمان۔ اور مفسرین ایک بات اور بتاتے ہیں، اگر کسی نے دعا پڑھ لی ہو اور اس کے سامنے ایسی کوئی خبر آ گئی، وہ بھاگتا ہوا اپنا مکان دیکھنے کے لیے چلا گیا تو اس کو اس کا مکان جلتا ہوا نظر آئے، کیونکہ اس نے بھروسہ نہیں کیا، اس نے ایمان نہیں رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، یقین نہیں کیا۔ ان کے چہرے پہ شگنج تک نہیں آیا، میرا مکان نہیں جل سکتا۔ سب مکان جل سکتے، ہو سکتا، مگر میرا مکان نہیں جل سکتا۔ تو آپ نے وہ دعا پڑھ کر سنائی، ہمارے استاد محترم ہم کو دعا یاد دلائے، میں بھی سناتا ہوں وہ دعا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہم انی اعوذ بک من شر النفس ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ دعا آپ لوگ بھی یاد کر لو اور صبح پڑھ لینا، نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینا، اور رات میں مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لینا، اور بے فکر ہو جانا، بے فکر، کسی بھی قسم کے معاملے سے بے فکر۔ اللہ کوئی بری خبر، کوئی آفت اپنے سامنے لانے والا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایسا ایمان ہونا چاہیے، ایسا یقین ہونا چاہیے جو صحابہ نے کر کے دکھا دیا ہمارے لیے، ہمارے اندر بھی وہ پیدا۔ کمزور ایمان والے چلنے والے نہیں، کمزور ایمان والے، طاقتور ایمان، یقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر
صحابہ کا یقین ایسا تھا، اس کی مثال صبح قیامت تک ملنے والی. اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ دی، اپنی جان کو نچھاور کرنے والے صحابہ، بہترین صحابہ. اس میں ویسے پورے نہیں تھے، تھوڑے منافق بھی تھے. سامنے تو ایمان لاتے تھے، ہر بات کرتے تھے، سب اچھی بات کرتے تھے، پھر دشمن سے جا کے مل جاتے تھے. تھوڑے ایسے بھی تھے، لیکن اکثریت صحابہ کی جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایسا یقین رکھتی. جیسا کہ ابھی ان کا واقعہ میں نے سنایا کہ انہوں بولے کہ مکان میرا نہیں جل سکتا. ہاں آس پاس کے مکان جل سکتے، میرا مکان نہیں جل سکتا. یہ سنانے کا مقصد یہ ہے، مسلمان ایمان والے بچوں بچیاں اپنے ایمان کو تازہ کرو، ایسے واقعات سنو، دوسروں کو سناؤ. دنیا کے نیٹ پہ جائیں گے تو یوٹیوب پر جائیں گے تو بہترین سے بہترین بولنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، بول رہے ہیں. کتابیں بہترین، ایک سے ایک کتاب وہ لاؤ، یا یوٹیوب پر وہ چینلز دیکھو، اسلامی چینلز ہیں، معلومات کرو، ہسٹری آف اسلام نکالو، دین کی بیسک باتیں نکالو. یہ دوسرے چھچورے پروگرام دیکھنے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی سدھر جائے، اپنے ماں باپ کا نام روشن ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے اندر آ جائے، ایمان، ویسا ایمان ہمارے اندر آ جائے، ویسا یقین ہمارے اندر آ جائے. لہذا میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.